اس 10 سالہ تنازع میں لاکھوں لوگ قتل، بے گھر اور ان گنت زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ بظاہر اختتام پذیر ہوتی اس جنگ میں صدر بشار الاسد نے فتح کا اعلان کر رکھا ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ایک طرح سے منجمد ہو چکی ہے۔ اب سرکاری افواج کی ادلیب اور قریبی علاقوں پر ابھی تک قابض مخالف گروہوں کے ساتھ کبھی کبھار ہی جھڑپیں ہوتی ہیں۔ اس علاقے میں شام کی 1.75 کروڑ آبادی میں سے 40 لاکھ افراد اس علاقے میں رہتے ہیں۔ ادلیب میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ہر ہفتے احتجاج کیا جاتا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ انقلاب جاری رہے گا۔ ہمارے مطالبات اب بھی وہی ہیں جو 2011 میں تھے۔ جب تک حکومتی نمائندے اور سیکیورٹی فورسز نہیں ہٹتے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائے گا۔ ادلیب کے بہت سے باسیوں کے مطابق وہ اسد کے دور حکومت میں کبھی بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ علاقے کا ایک بڑا حصہ حیات تحریر الشام کے زیر قبضہ ہے۔ یہ گروہ اپنے آپ کو شامی حکومت کے مخالف قوم پرست گروہوں کی آمیزش کہتا ہے، تاہم ماضی میں القاعدہ کے ساتھ اس کے تعلقات کے باعث امریکہ اور دوسرے ممالک اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شام سے بشار الاسد اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کو نکالنا ہے۔ ہم انقلابی ہیں اور ہم ان مجرموں کے گروہ کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسد کی فوج ایران کی ملیشیا اور روس کے قابض شام سے نکل جائیں۔ شام میں دوسرے باغی گروہوں کی کھلم کھلا پشت پناہی کر کے ترکی بھی اس تنازع میں کردار ادا کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مستقبل میں اس تنازع کا کوئی بھی سیاسی یا عسکری نتیجہ ترکی کے شامی اپوزیشن کی حمایت میں کیے گئے اقدامات اور اسد حکومت کی حمایت میں روس اور ایران کے اقدامات پر منحصر ہوگا۔ فی الحال مکمل جنگ کی صورتحال نہیں نظر آ رہی، کیونکہ اس طرح لاکھوں لوگوں کو ترکی کی سرحد کا رخ کرنا پڑے گا۔ ترکی میں اس وقت 35 لاکھ شامی پناہ گزین ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی اس وقت اپنی سرحد دوبارہ کھولنے کی بجائے اسد حکومت اور اس کے اتحادیوں سے لڑنے کو فوقیت دے گا۔ ادلیب کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں لاکھوں بھوکے اور بے گھر افراد ہیں، جس کی وجہ سے حالات غیر مستحکم ہیں۔ ہم نے سب کچھ کھو دیا ہے، سب کچھ۔ ہمارا معاشی، تعلیمی اور عدالتی نظام سب برباد ہو گیا ہے۔ شعیب کا مزید کہنا تھا کہ 10 سال پہلے کی بغاوت کے پیچھے آزادی اور انصاف کے خواب تھے، مگر آج اگر دیکھا جائے تو تکالیف کے باعث لوگوں کی روحیں تک مر چکی ہیں۔